آج ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ اتوار کے دن، 5 رمضان المبارک پیر کے دن، 6 رمضان المبارک منگل کے دن کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی یا جس گھر میں بھی یہ 3 دن کا عمل کیا جاتا ہے نا، پورے سال کے لیے اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں پھر صرف مال و دولت سے بھرتا نہیں، پورا سال اس کی ہر دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ اور جس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جس کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، تمام دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں اور تمام حاجتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ عمل دیکھنے میں انا اعطیناک الکوثر اور یا حی یا قیوم کا ورد ہے، لیکن جب کوئی بندہ اس کو کرتا ہے ان خاص ایام میں، اس ماہ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں، اس بندے کا مقدر سنور جاتا ہے۔ کہتے ہیں صرف اس کا نہیں سنورتا، جتنے گھر میں افراد ہوتے ہیں نا، اللہ سب کے مقدر کو بدل دیتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی مانگتے ہیں، جس چیز کا آرزو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ یہ عمل ان اعمال میں سے ہے کہ جو فوراً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، جس کے ذریعے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، بندہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب عمل کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب بالکل آسان سی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے کئی لوگوں کو غنا ملی ہے، کئی لوگ غنی ہوئے ہیں، یعنی فقیری سے امیری کی طرف چلے گئے ہیں، اور پھر ان کا ایسا مقدر سنورا، ایسی ان کی تقدیر بدلی کہ آج تک وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ خزانے حاصل کر رہے ہیں کہ جو عام شخص نہیں حاصل کر سکا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقدر بدل جائے، آپ کی قسمت بدل جائے، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی رہے، تو پھر یہ عمل چھوڑیے گا نہ، کیونکہ جس نے چھوڑ دیا سوائے پچھتاوے کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ کیونکہ اگر 2 لوگ بیٹھے ہوئے ان میں سے ایک عمل کر لیتا ہے تو جس نے نہیں کیا ہوتا پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ بندے نے عمل کر لیا تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اور یہ کتنا مقام حاصل کر گیا کہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہوگی، یہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو گیا، لیکن میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، میں اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکا۔ اس لیے کہ جو اللہ سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، بند قسمت کھلوانا چاہتا ہے، رزق، شادی، اولاد، نوکری کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، اکثر رزق میں بندش لگ جاتی ہے، شادی میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اسی طرح اولاد کے اندر جو ہے وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، یا نوکری کے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو اس عمل کے ذریعے یہ تمام کی تمام بندشیں اور رکاوٹیں فوراً ختم ہوتی ہیں۔ اب کیونکہ آپ نے صرف اتنے سے الفاظ نہیں پڑھنے ہوتے یا حی یا قیوم، بلکہ آپ نے اس کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہاں تک یہ الفاظ پڑھنے ہوتے ہیں۔ اگرچہ سکرین پہ آپ کو صرف یہ 2 اسم مبارک، کیونکہ دیکھیں یہ آیت الکرسی کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں یا حی یا قیوم، تو اس لیے آپ نے اس کو مکمل پڑھنا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر کوئی یاد کر سکتا ہے۔ میں نے 2-3 مرتبہ آپ کے سامنے پڑھا تو آپ کو یہ یاد بھی ہو گیا ہوگا، اس لیے کہ یہ ہے بھی بالکل آسان سا، لیکن عمل اپنی طاقت کے اعتبار سے اتنا کمال کا ہے کہ جو بندہ جس مقام پر، جس درجے کا بندہ ہوتا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ بالکل آسان سا، سمجھنے والی بات ہے کہ آپ نے باوضو قبلہ کی رخ بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے، اور اس عمل کے دوران کوشش کرنی کسی کے ساتھ کلام نہ کریں، گفتگو نہ کریں۔ اگر تنہائی مل جائے تو یہ سب سے اچھی ہے، اگر تنہائی نہ مل سکے تو اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور سب سے پہلے قرآن مجید کی یہ ایک سورہ مبارکہ، اس کو ایک بار پڑھنا ہے، ایک مرتبہ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ سورت پڑھنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، یعنی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہی درود پاک۔ اب میں عمل کی ایک ایک چیز، ایک ایک حصہ، ایک ایک جز آپ کو سمجھاتا جاؤں گا تاکہ ہر بھائی بہن کو اس عمل کی سمجھ لگ جائے اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ کرے تاکہ اس کو برکتیں ملیں۔ جب کوئی بندہ عمل کے اندر کوتاہی کرتا ہے نا تو پھر اس کے لیے مسائل بنتے ہیں، پھر اس کو وہ کامیابی نہیں ملتی، پھر اس کو عروج نہیں ملتا۔ اس لیے کہ پھر جب کوئی بندہ اس عمل کو اسی طرح کرتا ہے جیسے بتایا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ہمارا اپنا تو بتایا ہوا عمل نہیں ہوتا، ہم نے جیسے اللہ والوں سے سنا ہوتا ہے، جو ترتیب ہم نے پڑھی ہوتی ہے وہی آپ تک بیان کرتے ہیں، اور کیونکہ اس سے پہلے یہ عمل آزمائے جا چکے ہوتے ہیں، ان کی تاثیر کو دیکھا جا چکا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس عمل کے بارے میں پھر اتنے مطمئن ہوتے ہیں اور اتنے یقین کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس عمل کے اندر یہ تاثیر، یہ برکت پہلے لوگوں کو ملی ہے۔ آج بھی اگر کوئی کرتا ہے یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو الحمدللہ پھر اس کو یہ برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اب جس صورت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، درود پاک آپ نے پڑھا، قبلہ رخ آپ بیٹھ گئے ہیں، آپ نے
اپنی نیت کر لی جو بھی مقصد، دیکھیں انما الاعمال بالنیات، جیسی بندے کی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر ذہن میں یہی ہوگا پتہ نہیں عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یا پتہ نہیں مجھے میری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، پتہ نہیں مجھے رزق ملے گا یا نہیں ملے گا، تو جیسا بندے کا یقین ہوگا ویسے ہی وہ پھل پائے گا۔ اگر آپ یہی یقین کر کے بیٹھیں گے کہ بس میں یار یہ عمل کر لوں گا، بس مجھے تو سارے خزانے مل جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو مل جاتے ہیں۔ تو جس کا جتنا یقین پختہ کے ساتھ اس عمل کو پڑے گا الحمدللہ اتنے ہی انعامات حاصل کرے گا۔ اب جس سورت کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ساتھ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دیکھیں یہ دیکھنے میں آپ کو سادی سی چھوٹی سی صورت لگ رہی ہے، لیکن اس کے کمال اتنے ہیں کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ مکرمہ میں، ایک بار مدینہ منورہ میں۔ اور اس صورت کا مقام اور فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ آج اس کو ماہ رمضان کی ان تاریخوں میں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ چاہتا ہے مجھے تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ملے، وہ اس سورہ مبارکہ کو آج پڑھ لے تو اس کو یہی مقام ملے گا، یہی عروج ملے گا، سخت سے سخت پریشانیاں اس کی ختم ہوں گی، بند رزق کے دروازے کھلنے لگ جائیں گے، کیونکہ بیماریوں سے شفا کے لیے اس کا نام بھی شفا بھی ہے، اس کا نام شفا بھی ہے۔ اور اسی طرح خوف اور بے چینی اس بندے کی دور ہو جائے گی، اس کے گھر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے ہیں تو ختم ہو جائیں گے، اسی طرح اولاد نہ فرمان ہے تو فرما برداری میں آ جائے گی، اسی طرح دعا فوراً اللہ کے حضور پہنچتی ہے اور فوراً قبول ہو جاتی ہے، دل کو سکون اور نور ملتا ہے۔ اس لیے یہ عمل کرنے والا شخص کبھی بھی اللہ کے خزانوں سے محروم نہیں رہتا، کیونکہ یہ عمل کے اندر وہ دعا موجود ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ 2 الفاظ ہیں یا حی یا قیوم، کیونکہ اس کے اندر برحمتک استغیث کے الفاظ موجود ہیں، تو اس سے بند قسمت کھلتی ہے، اس سے دل کو اطمینان بھی ملتا ہے، اس سے اور بہت سارے انعامات بھی ملتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھا کہ پہلے آپ نے ایک مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورت کے بعد آگے جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں وہ بھی بڑی اہم اور انتہائی شاندار ہیں۔ اب آگے کیونکہ درود ابراہیم آپ نے شروع میں پڑھ لیا ایک بار، اب آپ کو 3 بار پڑھ لیا، اسی طرح اب آخر میں 3 بار درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کے درمیان میں یہ جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان تمام چیزوں کو آپ نے اسی تعداد میں درمیان میں پڑھتے جانا ہے، تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل ترتیب بھی سمجھ آئے اور اس عمل کی تمام برکتیں بھی حاصل ہو جائیں۔ دیکھیں ترتیب انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ ایک تو ترتیب میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو چیز پہلے بتائی جائے اس کو پہلے پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا اس میں تعداد بڑی اہم ہوتی ہے کہ جو تعداد جس چیز کی بتائی جائے، جس صورت کی، جس تسبیح کی بتائی جائے نا، اس تعداد میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی ہوتی، اتنی ہی تعداد میں آپ نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں انتہائی اہم ہوتی ہیں، کیونکہ رزق کے دروازے کھلنے ہوتے ہیں نا، رکی ہوئی شادی ہو یا نوکری کا مسئلہ ہو، بعض لوگوں کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، بعض لوگوں کو مل نہیں رہی ہوتی، بعض لوگوں کو بیماری گھیر لیتی ہے، بعض لوگوں کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ایک پریشانی ابھی ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی تو تیسری آ جاتی ہے، ان کی زندگی ایسے ہی معاملات میں گزر رہی ہوتی ہے۔ تو دل میں سکون اور نور آئے گا جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے، کیونکہ عمل اپنی شان اور فضیلت کے اعتبار سے اس عمل جیسا کوئی اور عمل نہیں ملے گا آپ کو، اس لیے کہ یہ خاص دنوں کا، خاص ایام کا، خاص لمحات کا جو اعمال ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہی کرنی ہے باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ تو اسی طرح اب اس کے بعد جب اتنا آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اب آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں ان کی تعداد بالکل تھوڑی، دیکھیں یہ پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں بتاتے ہوئے وقت لگتا ہے، سمجھاتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کو کرتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا۔ دیکھیں ایک ٹیچر پورا سال آپ کو کتاب پڑھاتا رہتا ہے، وہ کتاب جب آپ کو یاد ہو جاتی، جب عمل کی اسی طرح سمجھ آ جائے گی تو وہ کتاب میں سے پیپر بناتا ہے تو آپ اس کو فوراً 1-2 گھنٹے میں حل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ عمل بتاتے ہوئے کچھ ٹائم لگ رہا ہے، 10 منٹ لگ جاتے ہیں، 20 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن عمل کرتے ہوئے آپ کو 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے، چند منٹ لگیں گے، جس کے ساتھ یہ عمل کر کے آپ اس کی یہ تمام برکتیں حاصل کر لیں گے۔ تو کوشش کریں آپ ماہ رمضان المبارک میں کسی کو افطاری کروا دیں، کوئی نہ کوئی چیز حسب توفیق صدقہ ضرور کریں اس عمل کے بعد۔ صدقہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، چاہے 10 روپے کی ٹافیاں کیوں نہیں بانٹ دیتے، آپ ضرور کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کریں۔ اس سے ہوگا کیا، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عمل کے اندر جو ہم سے تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے، جو ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی ہمارے دلوں میں برے خیال آ جاتے ہیں
یا ہمارے عمل کے اندر ہم کسی نہ کسی چیز کے اندر کوئی کمی پیشی کر جاتے ہیں تو اس صدقے کی برکت سے اللہ اس کمی کو دور فرما دے گا اور ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر لے گا۔ اب کیونکہ اس کے بعد جب آپ نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لی تو اس کے بعد جو آگے آپ نے کلمات پڑھنے ہیں ان کلمات کی تعداد 70 بار، کیونکہ دیکھیں یہ 70 بار جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے اس کو پڑھتے ہوئے 1 منٹ لگتا ہے۔ اب آپ نے صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، باقی آپ نے اسی طرح قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، اور جتنی تعداد میں نے اس کی بتائی ہے آپ نے اس تعداد میں کمی یا اضافہ نہیں کرنا۔ دیکھیں پہلی سورت آپ نے صرف ایک بار پڑھی ہے، اور اب اس سورہ مبارکہ کی تعداد اگرچہ زیادہ ہے لیکن اتنا ٹائم نہیں لگے گا اس کو پڑھتے ہوئے۔ آگے جو تسبیحات آئیں گی ان کی تعداد مختصر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ عمل اپنی شان اور طاقت کے اعتبار سے تعداد کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ دیکھیں کچھ اعمال اور وظائف ایسے ہوتے ہیں جو ترتیب اور تعداد میں تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں اور لوگوں کو سادہ لگتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کچھ اعمال دیکھنے میں سادہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ عمل خاص کر تاثیر کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے سادہ نہیں ہے۔ اس کی طاقت اور تاثیر بندہ فوری طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنے معجزے چھپا رکھے ہیں۔ اب کیونکہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر یہ تمام کی تمام چیزیں واضح ہو جائیں اور مجھے اوپر یہ تمام چیزیں عیاں ہو جائے اور مجھے اس عمل کی پوری جو ہے وہ برکت ملے، تو اس کو چاہیے اس کے بعد کوئی نہ کوئی چیز اس پہ توفیق صدقہ کرے۔ میں یہ صدقے کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ آپ چاہے کسی سفید چیز کا صدقہ کر دیں، چاہے تھوڑے سے کسی فقیر کو آٹا دے دیں، یا ایک مٹھی چاول لے کر، وہ بھی سفید ہوتے ہیں، وہ آپ اپنی چھت کے اوپر پرندوں کو ڈال دیں، یا اسی طرح آپ جو ہے وہ مونگی مسرہ کی دال لے کر وہ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، سفید انڈا ہے وہ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اس میں لال چیز کا بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے اور ہری چیز کا بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ الغرض کہ آپ کو اگر یہ چیزیں نہیں ملتی تو آپ چاہے 10 روپے کسی فقیر کو دے دیں، یہ 10 روپے کی صدقہ کر دیں، اس لیے کہ یہ بڑی شاندار ترتیب ہے، یہ بڑا ہی شاندار عمل ہے، اس لیے کہ یہ عمل جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے لیے تمام راہیں کھلتی جائیں گی۔ کہتے ہیں اسی طرح اگر آپ عمل کرنے سے پہلے ہی یہ صدقہ دے دیتے ہیں، یعنی 3 دن آپ کے پاس موجود ہے نا، تو 3 دنوں میں جس لمحے بھی آپ اگر یہ پہلے ہی صدقہ دے دیتے ہیں، یعنی عمل شروع کرنے سے پہلے ہی، تو آپ کو اس عمل کی فوری طور پر، یعنی آپ 10 روپے کی کھجوریں خریدیں، 10 روپے کی کھجوروں کا صدقہ کر دیں، تو صدقہ دینا سنت بھی ہے چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں صدقہ مشکلات کا پہلا حل ہوتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں عمل کے شروع میں کر دیں تو اس میں مزید عمل میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، مزید عمل میں کامیابی ملتی ہے۔ دیکھیں صدقہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، رزق، شفا، حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں صدقے کو لازمی پنا لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں کثرت سے صدقے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ماہ رمضان کا مہینہ ہو، صدقہ کیونکہ مال کو بڑھا دیتا ہے، آفات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ صدقہ خلوص، عاجزی اور احسان جتلائے بغیر دینا چاہیے، یوں کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو، بس آپ اللہ کے راستے میں دیں۔ دیکھیں جس رب کے راستے میں آپ نے دینا ہے وہ رب جانتا ہے، مقصد تو صدقے کا ہمارا اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے نا، تو پھر ہم شور و غل کیوں کرتے پھریں؟ پھر ہم عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دیکھیں یہ صدقہ جو ہے نا یہ قیامت کے دن بھی سایہ بنے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ صدقہ معاشرے میں محبت، ہمدردی، اخوت کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے کئی کمالات، کئی اس کی برکتیں انسان کو اس کی جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، اعمال قبول ہوتے ہیں، وظیفے قبول ہو جاتے ہیں۔ صدقہ مصیبتوں، پریشانیوں، ناگہانی آفت سے بھی انسان کو بچائے رکھتا ہے۔ بیماریوں کے لیے صدقہ شفا کا سبب ہے، صدقہ رزق میں وسعت اور برکت کا ذریعہ بھی ہے، گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس لیے صدقہ ایمان کی علامت بھی ہے، کیونکہ مومن اللہ کے وعدے پر یقین رکھتا ہے۔ جس صورت کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس صورت کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھی، باقی آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے، اور پڑھیں گے ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو باقی آپ اس کو بغیر بسم اللہ کے پڑھتے جائیں گے اور تعداد اس کی پوری کریں گے۔ اس کے بعد
آگے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے آگے، کیونکہ قرآن کریم کی ایک اور صورت ہے، اور جو پھر اس کے بعد یا حی یا قیوم کا ورد بھی ہے۔ تو اب عمل دیکھیں اختتام کی طرف ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں، نہ ہی اس کے اندر کوئی اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ جو پڑھی نہ جا سکے، بالکل مختصر سی ایک مرتبہ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ یاد ہو جائے گا کہ بھئی یہ عمل بالکل آسان سا، اس میں پڑھنے میں کوئی مشقت اور مشکل نہیں ہے، کیونکہ اب جو صورت آپ نے پڑھی ہے نا، یہ صورت دیکھنے میں دیکھیں کتنی مختصر سی ہے، سادی سی ہے، لیکن جب اس کے کمالات کی بات ہوگی، جب اس کے معجزات کی بات ہوگی، تو کہتے ہیں جب کوئی بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے، اس صورت کو پڑھتا ہے، تو یہ عمل اس کو باقی تمام اعمال اور وظائف سے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی کسی اور عمل کی اس کو حاجت اور ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ یہ عمل کرنے والا شخص اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہی صورت ہے نا جو آقا علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئی جب حضور پریشان تھے، دشمنان آقا علیہ السلام کو پریشان کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام پر اس صورت کا نزول فرمایا، اور فرمایا کہ اب رہی دنیا تک آپ کا نام ہمیشہ زندہ و تبندہ رہے گا، آپ کا تذکرہ ہمیشہ رہے گا، لیکن یہ آپ کے دشمن مٹ جائیں گے اور یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی شان کو بلند کر رکھا ہے، اللہ نے آپ کو مقام کو بلند کر رکھا ہے۔ اس لیے جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو ایک تو اس کی دشمنوں سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے، دشمنوں کے سے جان چھوٹنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ دیکھیں یہ سب سے مختصر صورت ہے مگر اپنے معنی فضیلت کے اعتبار سے نہایت عظیم ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نازل ہوئی تو حضور مسکرانے لگے، اس لیے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو مسکراتا رکھے گا، اس لیے کہ اس صورت میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ عزت، کامیابی، بلندی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے رزق دے، جس سے چاہے رزق روک لے، جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ بالکل بات اسی طرح ہے کہ جسے اللہ رزق دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، یا جسے اللہ موت دے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، جسے کوئی اللہ زندگی دے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے جب یہ یقین، یہ ارادہ پختہ ہو تو پھر سارے معاملات بندہ انسان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورت کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون آتا ہے، مایوسیاں زندگی سے ختم ہوتی ہیں، اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے، یہ ہمیں صبر شکر کی طرف رجوع کرواتی ہے۔ اس لیے دیکھیں ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو بند کر دیا ہے۔ اب دیکھیں مسجدوں میں بھی ہجوم ہے، زیادہ رش ہے، لوگوں کا آنا جانا، اس لیے کہ اب شیطان بند ہے، قید کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ دن جو ہوتے ہیں نا یہ اتنی عظمت اور فضیلت والے ہوتے ہیں کہ اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ ہی قبولیت کا ہوتا ہے، لیکن ہر شخص کو یہ نصیب نہیں ہوتا کہ وہ اپنی دعائیں قبول کروا لے، اپنی حاجتیں پوری کروا لے۔ وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بنتا ہے جو اس ترتیب کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے۔ اب جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھی، اس سورہ مبارکہ کے بعد ایک اور سورت پڑھنی ہے آپ نے، دیکھیں یہ 3 سورتیں آپ مسلسل پڑھ رہے ہیں، تو پہلی سورت بالکل مختصر، اس کو صرف آپ نے ایک بار پڑھا ہے، اس کے بعد دوسری سورت کو آپ نے 70 بار پڑھا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ جو سورت آپ نے پڑھنی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار، باقی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے آپ نے جو ورد کرنا ہے، پھر آپ نے یا حی یا قیوم اس دعا کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آخری چیز آپ پڑھیں گے تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے، یعنی یہ عمل 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ رمضان لفظ جو ہے نا، ماہ رمضان کے جو الفاظ کی تعداد ہے نا، لفظوں کی، حرفوں کی جو تعداد ہے یہ بھی 5 ہے، تو ہر ایک حرف کے بدلے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے تاکہ آپ کی تمام حاجتیں، تمام مقاصد، تمام پریشانیاں حل ہو جائیں اور ہر مقصد میں آپ کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہ جو ورد ہوتا ہے نا یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، کیونکہ پہلی سورت جس کو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، دعا ہے، ہدایت ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں سمو رکھا ہے، کیونکہ وہ تمام کتابوں کی ماں ہے۔ اس لیے جب ہم نے اپنے عمل کا آغاز اس سے کیا کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر آیہ مقدسہ کے بارے جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔
یہ مکالمہ ہوتا ہے۔ یہ سورت دراصل بندے اور اللہ کے درمیان ایک عظیم مکالمہ ہے۔ بندہ جیسے جیسے اس کی ایک ایک آیہ مقدسہ پڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ویسے ہی اس کو آگے جواب ارشاد فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے اس ترتیب کے ساتھ عمل کو پڑھیں گے تو الحمدللہ پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، آخرت، عبادت، دعا، ہدایت سب اس میں ہیں، تو پھر آپ اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی اسی طرح ہی ملتی چلی جائیں گی۔ اب جس صورت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ صورت اخلاص ہے۔ تو اب آپ نے یہ تیسرے نمبر پہ جو تسبیح پڑھنی ہے، یہ قرآن کریم کی عظیم صورت ہے جس کو ہم صورت اخلاص کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی اپنے معنی میں، عقیدہ اور اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہے، یعنی کہ وہ تمام آسمانی کتابوں کے برابر۔ اب اس کو پڑھنا یہ پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں، تو جب ہم بار بار قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں اور پھر تمام کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر اس صورت کو پڑھیں تو پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو پھر ماہ رمضان میں جب پڑھنا، تو آپ کو پتہ ہے ایک فرض جو ہے یہ 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح ایک نفل جو ہوتا ہے یہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انتہائی شاندار اور انتہائی عظمت والی ہوتی ہیں۔ جیسے ہم ان کو پڑھتے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی بندے کے لیے راہیں کھولتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو جو ہے وہ فقط، یعنی کہ یہ سورت جو اب میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس کو آپ نے فقط جو ہے وہ 40 بار پڑھنا ہے، کیونکہ پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اس سورت کی تلاوت اس کے دل سے اللہ پاک شرک کو، وہم کو، باطل عقیدوں کو نکال دیتا ہے، اور تمہارے لیے جنت میں جانے کے راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس کو استعداد میں پڑھتے ہیں، یہ جو سورت میں نے آپ کو بتائی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 7 گھر یعنی 4 گھر جنت میں بناتا ہے، اور اس ماہ مبارکہ میں یہ 4 جنت میں تمہارے لیے محل تیار ہو جائیں گے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے میرے لیے جنت میں محل تیار ہو جائیں، دنیا میں میرے لیے محلات تیار ہو جائیں، دنیا میری اچھی ہو جائے، میری آخرت بھی اچھی ہو جائے، وہ بندہ اس کی صورت کی تلاوت کرے۔ اب جب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا تو اس کے بعد چوتھی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے یا حی یا قیوم۔ جو میں نے آپ کے سامنے یہ یا حی یا قیوم کے مکمل الفاظ شروع میں ذکر کیے تھے نا، اب آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، کیونکہ اس کا بڑا سادہ سا آسان سا مطلب ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم بھی بالکل ہمارے اوپر واضح ہے کہ یہ صورت اپنی فضیلت اور شان اور عظمت کے اعتبار سے جیسے یہ صورتیں تھیں، اسی طرح یہ اس آیہ مقدسہ کے اندر الفاظ آئے ہیں جس کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیہ مقدسہ ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی آیت الکرسی، اس کے اندر ان الفاظ کا ذکر موجود ہے۔ تو اسی طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی اور قیوم، تو ان کے ساتھ برحمتک استغیث بھی آپ نے ملانا ہے۔ جیسے میں نے یہ شروع میں دعا پڑھی سی، آپ نے بالکل سیم اسی طرح ہی پڑھنی ہے، کیونکہ کہتے ہیں اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے، اور جس دعا میں اسم اعظم موجود ہو جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو وہ دعا رد ہوتی نہیں ہے۔ یہ بالکل سادی سی بات ہے، اکثر لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے آپ اگر اس بات کو سمجھ گئے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم اعظم والی جب عمل کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا پریشانی، غم اور بے چینی میں پر تاثیر ہے، دل عجیب اطمینان نصیب ہوگا، وسوسے، خوف، بے چینی ختم ہو جائے گی، تو بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ تو اسی لیے اگر کوئی بیماری کے لیے پڑھے تو شفا، سخت پریشانی کے لیے پڑھے تو نجات، قرضے کے لیے پڑھے تو قرضہ اتر جائے، تنگی سے نکلنے کے لیے پڑھے تو رکاوٹوں جتنی بھی ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی، فوری اللہ کی مدد مل جائے گی، گناہ سے نفرت محسوس ہوگی، توبہ توفیق مل جائے گی، باطن بھی منور ہوگا، دل بھی روشن ہوگا۔ اس لیے اب آپ نے اس کو 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، آخری تسبیح جو پڑھنی ہے پڑھنا، اس کو بھی آپ نے 70 مرتبہ ہے۔ اس طرح اس میں ایک سورت جو ہے، 2 سورتوں کی تعداد مختلف ہے، باقی تقریباً ساری تسبیحات سیم ہیں۔ اب آپ نے اس کو جو پڑھنا ہے نا، جو آخری چیز ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا، درود پاک پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرنی، انشاءاللہ جو بھی دعا زبان سے نکلے گی، جو مانگیں گے رب کائنات اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے تمہیں عطا فرما دے گا۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے فقط اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، یعنی کہ استغفر اللہ ربی، اور ہماری نا خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے الفاظ پڑھنے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔